قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی، علم دنیا سے چلا جائے گا اور جہالت پھیلتی چلی جائے گی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بہت تیزی سے پھیلتی چلی جائے گی۔ لوگ میرے پاس واٹس ایپ کر کے سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب یہ یوتھ کلب کے نوجوانوں کو سننا کیسا ہے؟ آج کل ایک نئی بلا آئی ہے مارکیٹ میں، یوتھ کلب۔ کچھ نوجوان لڑکے ہیں، ہینڈسم ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، جینس کی پینٹ پہنے ہوئے ہیں، اور بہترین اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیچ دے رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ ٹی شرٹ پہن کر کے اور پینٹ پہن کر کے کوئی آدمی دین کی بات، یہ اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اعتراض کی بات یہ ہے کہ کیا علماء مر گئے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے اب کافی نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں؟ یوتھ کلب کے جو اسپیکرز ہیں، اور میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو یوتھ کلب کے نوجوانوں کو بہت سنتے ہیں، اس میں ایسے بھی اسپیکرز ہیں جو کہتے ہیں کہ اس دور میں اگر فرقہ پرستی سے ہٹ کر کے، تعصب سے ہٹ کر کے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو جاوید احمد غامدی کر رہا ہے۔ اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے، فرقہ پرستی سے اٹھ کر کے کوئی بات کر رہا ہے تو مولانا مودودی نے کی ہے۔ اگر کوئی حق اور انصاف کی بات کر رہا ہے تو ہمارے پڑوسی ملک کا ایک گمراہ آدمی جو اللہ کے یہاں جا چکا ہے، اسحاق جھالوی کر رہا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے ایک بڑا طبقہ میرے بھائیوں غلط راستے پر گیا ہے۔ آج ان کے ذریعے لوگ ہمیں موٹیویٹ کریں اور ہمارا نوجوان موٹیویٹ ہو رہا ہے۔ یہ جہالت کی انتہا ہے میرے بھائیوں۔ ہم دین کا علم علماء سے نہ سیکھ کر کے ہم انجینئروں سے سیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے نقلی لوگوں سے سیکھ رہے ہیں جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے جب اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا۔ حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب دنیا سے علماء چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ بڑے بڑے علماء تو اسٹیج پر سوال جواب کرنے سے کترائیں، سوال کا جواب دینے کے پہلے ٹائم مانگے، سوال کا جواب دینے کے پہلے مہلت مانگے، اور ایک جاہل آدمی جس کو قرآن کی آیتیں پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ کوسچن آنسر کے سیشن چلا رہا ہے، وہ لائیو سیشن چلا رہا ہے، وہ لوگوں کو سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ فَذَلُّوا وَأَذَلُّوا، جب لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں سے دین کے سوالات کریں گے، وہ جاہل غلط جواب دے کر کے، غلط فتوے دے کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم انجینئر کے پاس نہیں جاتے، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی وہ جو واقعی میں ڈاکٹر ہو۔ اب تو گاؤں دیہات میں بھی لوگ بڑے ہوشیار ہو گئے، اب جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس لوگ نہیں جاتے، لوگ پتا کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ پھر اگر ہمیں سینے کی، دل کی بیماری ہے تو ہم کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں اگر کڈنی کی پرابلم ہو، کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گردے کی پرابلم ہو، ہم گردے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیٹ کی بیماری ہو، ہم گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہمیں بدن میں کہیں سرجری کروانا، ہم سرجن کے پاس جاتے ہیں، جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ میرے بھائی، دین اتنا ہلکا ہے، دین اتنا سستا ہے، جو اسٹیج پہ چڑھ جائے، جو مائک سنبھال لے، جو تھوڑی فراٹے دار انگریزی بول لے، جو تھوڑا پینٹ کوٹ پہن لے، جو تھوڑا الٹے سیدھے انداز میں دو چار آیتیں پڑھ لے، دو چار حدیثیں پڑھ لے، ہم اسے علامہ مان لیتے ہیں، اسے ہم دین کی اتھارٹی دے دیتے ہیں، اس سے فتوے پوچھنے لگتے ہیں۔ آج یوٹیوب کے اوپر فلاں صاحب کے لاکھوں اور کروڑوں فالوورز ہیں، میرے بھائی یہ حق ہونے کی دلیل نہیں۔
लोगों की अक्सरियत का किसी को फॉलो करना यह हक होने की दलील कब से हो गया? हक हमेशा वो है जो सही हो, चाहे उसके मानने वाले 100 हो, 10 हो, 1 हो। एक आदमी भी अगर दुनिया में सही है तो वो हक पर है, उसके मुकाबले में सारी दुनिया अगर गलत है तो वो ना हक पर है। ये अहले हदीस का मनहज है, जो कुरान और सुन्नत का मनहज है। तो उलमा से जुड़ो, जो सही माने में उलमा है। और उलमा कौन है? जिन्होंने उलमा से इल्म को सीखा है। जो एक तरीका चला आया है मुहद्दिसीन से, उस्ताजी और शागिर्दी का। किताब पढ़ के कोई आलिम नहीं बनता, वीडियो सुन के कोई आलिम नहीं बनता, इंटरनेट की साइटों का मुताला करके कोई आलिम नहीं बनता। यह तरीका ही नहीं इल्म सीखने का। इल्म सीखने का तरीका यह है उस्ताद से सीखा जाए, और उस्ताद मोतबर हो, ऑथेंटिक हो, मुस्तनद हो। मुस्तनद उलमा से दीन सीखने का जो हमारे मदारिस का जो सिस्टम है, ये मुहद्दिसीन का सिस्टम है, ये सलफ सालिहीन का सिस्टम है। इस सिस्टम मैं कहता हूं हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। कोई इंजीनियर साहब है, यकीनन वो आके स्टेज पर तकरीर करे। ये स्टेज किसी की बपौती नहीं है, ये किसी की बपौती नहीं है कि स्टेज पर सनाबिली चढ़ेगा, सलफी चढ़ेगा, मोहम्मदी चढ़ेगा। नहीं साहब, इंजीनियर भी स्टेज आके संभाल सकते हैं, एडवोकेट साहब भी स्टेज आके संभाल, लेकिन प्रॉपर चैनल से आए ना। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्जाम पास करना पड़ेगा, आपको एमबीबीएस का 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा भाई। आप मेडिकल की कोई किताब पढ़ करके आए और प्रैक्टिस करने लगे और क्लिनिक खोल लें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके खिलाफ केस दायर करेगी, क्योंकि आपको इसकी अथॉरिटी नहीं है। इसलिए दीन का इल्म दीन के डॉक्टरों से सीखा जाए, दीन का इल्म उलमा से सीखा जाए।